بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا چھٹا رکوع اور آیت نمبر 55، آیت نمبر 54 تک کا جو لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر ہو چکی تھی، اب میں آیت نمبر 55 سے شروع کر رہا ہوں، اور یہ رکوع مکمل کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، وَإِذْ کا معنی اور وہ واقعات کرنے کے قابل ہے۔ قُلْتُم، جب تم نے کہا تھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لکا، لام نون زبر لن، یضرب ہرگز نہیں مارے گا، لن نؤمن نکرمو کی طرح ہے، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے لکا آپ پر یا آپ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو۔ نرا اصل میں تھا نر ایو، نسمعو کی طرح، جس کو پڑھا جاتا ہے نرا، نر ایو کو نرا پڑھا جاتا ہے، نسمعو نضربو کی طرح۔ نر اللہ رؤیت سے ہے، جہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً بالکل سامنے۔ جہر اونچی آواز سے بات کرنے کو بھی کہتے ہیں نا، جہری تلاوت ہے، سری تلاوت ہے۔ تو جہرن کا مطلب جو بالکل واضح ہو، یعنی اپنی آنکھوں سے ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں، اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمْ، أَخَذَ يَأْخُذُ نَصَرَ يَنصُرُ کی طرح پکڑنا، أَخَذَتْكُمْ تمہیں پکڑ لیا، الصاعقہ ایک بجلی کی کڑک نے، صاعقہ زوردار آواز جو بجلی کی کڑک والی ہوتی ہے، وَأَنْتُمْ اور تم، تنظرون یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ثم پھر اس کے بعد، بعثناکم، بعثنا ضربنا کی طرح، ہم نے اٹھایا تمہیں دوبارہ، یعنی کم تمہیں، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، ہم نے تمہیں اس موت کے بعد دوبارہ اٹھا لیا، دوبارہ زندہ کر دیا، لعلکم شاید کہ تم، تشکرون شکر گزار بن جاؤ، شکر کر لو۔ وَظَلَّلْنَا، اچھا، وَظَلَّلْنَا، ظَلَّلَ يُظَلِّلُ تَظْلِيلًا، سَبَّحَ يُسَبِّحُ تسبیحًا، سایہ کرنا کسی پر، ظلال عربی میں سائے کو کہتے ہیں، ظلال، اور ظلہ بھی سائے کو کہتے ہیں، ظل بھی سائے کو کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا نا، ظل سبحانی، پرانی بادشاہوں کو کہا جاتا تھا، ظل یعنی سبحان جو ہے نا اللہ کا سایہ ہے بادشاہ سلامت زمین پہ، تو ظل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سائے کو کہتے ہیں، ظوئیں سے جو ظل ہے۔ وَظَلَّلْنَا اور سایہ کیا ہم نے تم پر، الغمام بادل کے ٹکڑے کا، غمام کہتے ہیں بادل کے چھوٹے سے ٹکڑے کو، ایک ٹکڑی بدلی بھی کہتے ہیں جس کو۔ وَأَنزَلْنَا اور نازل کیا ہم نے، عَلَيْكُمْ تم پر، المن والسلوى، من اور سلوہ۔ من اور سلوہ کیا تھا یہ میں پھر ابھی تفسیر میں بتاتا ہوں۔ کلو من طیباتی، کلو کئی بار اس لفظ کو میں ڈیفائن کر چکا ہوں، کلو کھاؤ، من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، طیب پاکیزہ کو کہتے ہیں، طیبات اس کی جمع، طیبہ مؤنث ہے اور طیبات اس کی جمع۔ کلو من طیبات ما، ان چیزوں میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، رزقناکم جو ہم نے تمہیں بطور رزق دی ہیں، رزقنا کا معنی ہم نے تمہیں عطا کی ہیں۔ وما ظلمونا اور نہیں، ظلمو ضربو کی طرح، ضربا اس نے مارا، ظلمو ان سب نے مارا، تو ظلمو ان سب نے ظلم کیا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا نہ ہمارے اوپر، ولیکن لیکن، کانو تھے وہ لوگ، انفسہم یظلمون اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرنے والے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور اس وقت کو بھی یاد کرو، قلنا جب ہم نے کہا، ادخلوا داخل ہو جاؤ، دخل یدخلو نصر ینصرو کی طرح، اور انصر امر آتا ہے نا، تو ادخل امر، داخل ہو جاؤ، ادخلو جمع ہے، ادخلوا هذه القریہ داخل ہو جاؤ، هذه القریہ اس بستی میں، فا کا معنی پھر کلو کھاؤ، منہا اس بستی میں سے، حیث شئتم جہاں سے چاہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، رغدن رج کے، یہ لفظ یاد کر لیں، رغدن بہت آتا ہے قرآن میں، رغدن کا معنی رج کے کھاؤ۔ وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، البابا دروازے میں، سجدن ساجد کی جمع آتی ہے سجد، ساجد سجدہ کرنے والا، سجد سجدہ کرنے والے، ساجدین بھی آتی ہے، سجد بھی آتی ہے۔ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں، سجدہ کرتے ہوئے،
وقولو اور کہو، قل کا معنی کہہ اور قولو تم سب کہو، حطۃ، حطہ عربی میں کہتے ہیں گرانے کو، حط آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، انحطاط کا دور ہے، یہ علمی انحطاط ہے، انحطاط کا معنی علم گر رہا ہے، اور انحطاط کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور بھی ایک دو جگہ استعمال ہوتا ہے اردو میں یہ، لیکن گاڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ تو حطہ، حطہ کا معنی کیا؟ گرانا، حطۃ اور کہو زبان سے گرا دے، کیا مطلب؟ ہمارے یہ عربی میں بولا جاتا ہے یعنی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، حطہ اے اللہ ہمارے گناہ کیا کر دے؟ گرا دے، یعنی دروازے میں داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے، اور زبان سے کیا کہنا ہے؟ حطہ، حطہ کا مطلب یہ یعنی جو ادھورا جملہ ہے، نطلب حطہ، اے اللہ ہم تجھ سے طلب کرتے ہیں گناہوں کا گرانا یعنی گناہوں کی معافی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کرو، نغفر لکم ہم مغفرت کر دیں گے تمہاری، خطایاکم تمہاری خطاؤں کو، معاف کر دیں گے تمہاری خطاؤں کو۔ خطیئہ خطا کو کہتے ہیں، اور خطایا اس کی جماتی۔ وَسَنَزِيدُ، سا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عن قریب، نزیدو نزیدو نضربو کی طرح، اور ہم اضافہ کریں گے، بڑھا دیں گے، المحسنین بہت اچھا عمل کرنے والوں کو، یعنی بہت اچھا عمل کرنے والوں کی مغفرت کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ان کو عطا کریں گے، نزیدو اور اضافہ دیں گے ہم ان کو۔ احسان عربی میں کہتے ہیں کسی عمل کو نہایت عمدگی سے کرنا، خوب سمجھ لیں، احسان عربی میں اسے نہیں کہتے جسے اردو میں کہتے ہیں۔ اردو میں احسان کا مطلب کسی پر احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا، عربی میں احسان یعنی اس پہ بھی احسان کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن اصل احسان کا معنی یہ نہیں ہے۔ عربی میں جو احسان ہے یہ حسن سے نکلا ہے۔ حسن کسے کہتے ہیں؟ کسی وہ بہت زیادہ اچھا ہو نا، خوبصورت ہو، اسے کیا کہیں گے؟ حسن۔ تو کوئی بھی چیز بہت اچھی ہو، جسے ہم اردو میں بار بار کہتا ہوں ہٹو بچو، ٹھیک ہے نا، یہ انگلش میں ایکسیلنٹ ہو، یعنی اس میں ایکسیلنسی پیدا کر دی جائے کسی بھی چیز میں، تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے اس چیز کو درجہ احسان تک پہنچا دیا۔ تو عمل اچھا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بہت اچھا، ایکسیلنسی کے ساتھ جب آپ عمل کرتے ہیں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ احسان۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، جبریل علیہ السلام نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے پوچھا، مشہور حدیث جبریل، اس میں آخری سوال آپ کا یہ تھا کہ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تو یہ عبادت میں ایکسیلنسی ہوگی نا، تو یہ ہے درجہ احسان، جو سب سے جو بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بہت اچھا عمل کریں گے، تو ہم اردو میں اس کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں عمل بہت اچھا کرنا یا بہت نہایت عمدگی کے ساتھ کرنا۔ تو جو ایکسیلنسی پیدا کریں گے اپنے عمل کے اندر، اللہ فرماتے ہیں وَسَنَزِيدُ ہم ان کو اور زیادہ نوازیں گے۔ فَبَدَّلَ پس تبدیل کر دیا، بَدَّلَ يُبَدِّلُ تبدیلاً، سَبَّحَ يُسَبِّحُ تسبیحاً، بالکل آسان ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ اب دیکھو آپ سورہ بقرہ میں جتنے ورڈ آ رہے ہیں، شاید میرے خیال ہے اب تک 5-6 الفاظ ہی ایسے آئے ہوں جو اردو میں استعمال نہیں ہوتے، باقی سارے کسی نہ کسی فارم میں اردو میں یوز ہو رہے ہیں وہ۔ تو اللہ نے فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جو ظالم تھے، قولاً قول کو۔ اللہ نے قول کیا کہا تھا؟ حطہ کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ حطہ، یعنی میرے گناہ معاف کر دے۔ اس قول کو تبدیل کر دیا غیر الذی، اس قول کے غیر سے، قیل لہم جو کہا گیا تھا ان سے، یعنی ان سے جو لفظ کہنے کو کہا گیا تھا ظالموں نے اس لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے چینج کر دیا۔ وہ کیا کیا وہ میں تفسیر میں بتاتا ہوں۔ فَأَنزَلْنَا پس نازل کیا ہم نے عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ان لوگوں پر جو ظالم تھے، رجزن ایک پکڑ، رجز عذاب کو کہتے ہیں، پکڑ کو کہتے ہیں، ایک عذاب نازل کیا من السماء آسمان سے، بیما اس وجہ سے، بی کا معنی وجہ بھی آتا ہے نا، با جب لگتی ہے، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، تو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اس سبب سے یا اس وجہ سے، بیما کانو اس لیے کہ تھے وہ لوگ، یفسقون فسق کیا کرتے۔ فسق کسے کہتے ہیں؟ حدود سے تجاوز کرنا، لمٹ کو کراس کرنا، تو یہ لوگ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا،
کافی لمبا ترجمہ تھا کیونکہ رکوع بہت لمبا ہے، تو کچھ پچھلے ایپیسوڈ میں ہوا، کچھ اس میں. اب میں انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر بیان کرتا ہوں. پچھلے رکوع میں جو چوتھا رکوع تھا، پانچواں رکوع تھا، جس رکوع پہ 5 لکھا ہوتا ہے نا، اس کے بعد جو رکوع شروع ہوتا ہے وہ چھٹا کہلاتا ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی آپ ایسا نہ ہو کہ جہاں رکوع کے اوپر 6 لکھا ہوا ہے تو آپ اس کے بعد تلاش کر رہے ہوں، وہ تو 7واں شروع ہو گیا نا. 6 کا مطلب یہاں تک 6 کمپلیٹ ہو گئی، یہ مطلب ہوتا ہے. تو اب میں جو رکوع پڑھ رہا ہوں وہ 6 ہے، چھٹا ہے. تو مطلب آپ نے وہاں سے دیکھنا ہے جہاں رکوع کے اوپر 5 لکھا ہوا ہے، تو یہاں تک 5 کمپلیٹ ہو گئے. اس کے بعد کون سا شروع ہو رہا ہے؟ چھٹا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. پچھلے رکوع میں اللہ نے بنی اسرائیل پر جو نعمتیں ہوئی ہیں ان کو ذکر کیا اجمالی انداز میں، یعنی اجمال کہتے ہیں جو تفصیل نہ ہو، ڈیٹیل نہ ہو. کچھ اردو کے مشکل الفاظ آج کی نئی جنریشن سمجھتی نہیں ہے. تو اجمال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجمال ڈیٹیل کی ضد ہے، اپوزٹ ہے. یعنی تفصیل سے آپ کوئی بات نہیں کرتے، مبہم بات کرتے ہیں، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اجمال. یعنی مجمل بات کی ہے اس نے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اب اس رکوع میں وہ نعمتیں کیا تھی ان کو تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، اور کیسے کیسے نعمتیں ہوئیں اور انہوں نے کیسے کیسے ناشکری کی ہے، یہ اللہ بتا رہے ہیں. اے بنی اسرائیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بنی اسرائیل تھے ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تمہیں دی تھی، وَأَنِّي، اور بے شک میں نے فضلتکم، تمہیں فضیلت دی تھی، علی العالمین، تمام جہان والوں پر. فضیلت قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے علم میں اور حکومت میں. تو ہر قسم کا علم، چاہے وہ سائنس ٹیکنالوجی کا علم ہو، چاہے وہ دین کا علم ہو، یعنی آسمانی کتابوں کا، دونوں علم بھی ان کے پاس، دنیا محتاج تھی ان سے سیکھنے کے لیے. اور دوسرا حکومت بھی کس کے پاس تھی؟ ان کے پاس تھی. میں نے فضیلت دی تھی تمہیں. اور جب اللہ فضیلت دیتا ہے نا علم اور حکمت میں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ ظلم کے ذریعے حاصل نہیں ہوئی یہ حکومت. دیکھو ظالم بھی تو دنیا پہ قابض ہو جاتے ہیں نا، تو یہ ظلم کے ذریعے نہیں بلکہ اللہ کی مدد تھی، اور اللہ نے ان کو امام بنایا تھا، دنیا پر لازم تھا کہ ان کو فالو کریں. تو یہ بڑا عہدہ ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں جس دور میں یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے اس دور میں تو یہودیوں کو علم اور حکومت میں اللہ نے فضیلت نہیں دی. تو یاد رکھیں قرآن کی یہ عادت ہے، قرآن جو کام باپ دادا کر چکے ہیں نا، تو قرآن اولادوں کو خطاب کرتا ہے، کیونکہ آپ کی قوم کو تو بہرحال فضیلت دے چکے ہیں نا اللہ، تو وہ آپ کے باپ دادا جو کام کرتے آ رہے تھے تو آپ بھی تو اسی روش پہ چل رہے ہیں. اگر اولاد اس روش پہ نہ چلے تو پھر باپ دادا کا تانا نہیں دیا جاتا، لیکن چل اسی روش پہ رہے ہیں تو جو حرکتیں باپ دادے نے کی ہیں وہ حرکتیں اولاد کو بھی بیان کی جا سکتی ہیں، کیونکہ قوم ایک ہی ہے، جنس وہی ہے، صفات ایک ہی جیسی ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتا ہے تمہاری حرکتیں یہ ہیں. تو یہودی یہ نہیں کہہ سکتے یہ میری ہماری تھوڑی تو ہمارے ابا دادا کی تھی، تو بھائی تم بھی تو اسی روش پہ چل رہے ہو نا. تو من حیث القوم اب اللہ تمہیں فضیلت نہیں دے گا، کیونکہ من حیث القوم یعنی قوم ہونے کی حیثیت سے تمہیں بہت زیادہ نوازا جا چکا ہے ماضی میں، اور اس کے بعد تمہاری حرکتوں کی وجہ سے اب تم سے روحانی اور مادی اقتدار چھینا جا رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. اس نعمت کو یاد کرو. اس یاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ شکر ادا کرو. اور شکر کیسے ہوگا؟ کہ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، اگرچہ اس میں تمہیں مالی نقصان ہو یا تمہاری عزت کم ہوتی ہو، لیکن ایمان لے کر آؤ. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کیونکہ آخرت کا خوف جب نگل جاتا ہے تو انسان گناہوں پر جری ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں ایک دن آئے گا تمہیں حساب دینا پڑے گا. اس دنیا کی مستیوں کو مت دیکھو، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو بدلہ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا. یعنی جو گناہ لے کر آئے گا اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. ان آیات کی روشنی میں مسلمانوں میں ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا ہے جو یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر، شہداء اور علماء اور عام مسلمان کسی کی سفارش نہیں کر سکتے. اس قسم کی بہت ساری آیتیں قرآن میں جس میں آتا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. سورہ نجم میں بھی ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے. تو جبکہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے
یاد رکھیں عقیدے کی جو سب سے معتبر کتاب ہے نا جو پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے وہ ہے العقیدۃ الطحاویہ. وہ پوری دنیا میں اہل سنت کے جو 4 مکاتب فکر ہیں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، یہ چاروں کے ہاں یہ کتاب معتبر ہے. لکھنے والے اگرچہ حنفی عالم تھے، امام طحاوی تھے جو حنفی تھے، لیکن جو انہوں نے عقائد لکھے ہیں اس کو سب مانتے ہیں. مانتے بھی اس لیے کہ اس سے پہلے عقیدے کی باقاعدہ کوئی کتاب لکھی نہیں گئی. تو بعد میں علماء نے ضرورت محسوس کی، تقریباً 2 یا 3 صدی ہجری میں یہ کام ہوا کہ علماء نے ضرورت محسوس کی کہ عقیدے کی ایک کتاب لکھی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اہل سنت والجماعت کے بیسک عقائد ہیں کیا. پہلے میں اس سے بتاؤں گا یہ اہل سنت والجماعت کیا بلا ہے. بھائی لوگ کہتے ہیں اہل سنت کی، ہم تو صرف سیدھے سیدھے مسلمان ہیں. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو کوئی فرقہ نہیں تھا، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے. پھر صحابہ آئے تو صحابہ کرام کے بعد، بلکہ صحابہ کا جو دور تھا نا اس میں خوارج پیدا ہونا شروع ہوئے. بلکہ یہ حضرت عثمان کے دور میں شروع ہو چکے تھے، جنہوں نے حضرت عثمان کو پھر شہید بھی کیا. اور یہ بڑے متعصب قسم کے ہوتے تھے اور دعوے بڑے بڑے کرتے تھے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں. ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو خود سے سمجھنے کی کوشش کی، صحابہ سے رہنمائی نہیں لی کہ صحابہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو قرآن کا نام لے کے اور دین کا نام لے کے شہید کر دیا، بغاوت کی ان کے خلاف. پھر حضرت علی کے خلاف یہ بغاوتیں کرتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ان سے لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. اور حضرت علی کے دور میں وہ احادیث پھر سامنے آئیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کو اس امت کے بدترین لوگ قرار دیا تھا. ان کی خاصیت یہ تھی کہ یہ بظاہر بڑے پرہیزگار ہوتے تھے، ان کی عبادتیں بڑی طویل ہوتی تھیں، روتے تھے نمازوں میں اور بہت تقوی دکھاتے تھے اور اللہ کا خوف اور اس طرح کی چیزیں بہت تھیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا. حضرت عباس جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ان الحکم الا للہ، قرآن کہتے ہیں حکومت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی. اب دیکھو قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا مفہوم غلط لے کے جا رہے ہیں. تو حضرت علی کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کلمہ درست ہے مگر اس سے جو یہ مراد لے رہے ہیں وہ مراد غلط ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ دنیا میں کسی کی حکومت نہیں ہوگی. تو یہ تھے اس طرح کے نا ایک مسلمانوں کے لیے آفت بن چکے تھے. تو اسی دور میں یہ پہلا فرقہ، پھر مزید فرقے پیدا ہوئے. ان تمام فرقوں میں قدر مشترک کیا چیز تھی؟ سارے حوالہ قرآن کا دیتے تھے. لیکن وہ ہٹ کیوں گئے قرآن و سنت سے؟ اس لیے کہ وہ قرآن کی وہ تفسیر جو لفظی آیتوں کو دیکھ رہے ہیں صحابہ کو درمیان سے نکال رہے ہیں. سب سے بڑا فالٹ ان میں یہ تھا. آج بھی جتنے آپ کو باطل فرقے نظر آئیں گے قرآن و حدیث کا لیبل بہت لگائیں گے لیکن صحابہ ان کی ڈکشنری سے غائب ہوں گے. تو قرآن و سنت کی ایسی تشریح کرنا جس پہ صحابہ کا عمل نہیں تھا وہ تشریح معتبر نہیں ہے. تو انہی میں آپ کو یہ شیعہ حضرات ہیں، رافضی، اور یہ پھر معتزلہ پیدا ہوئے، جہمیہ پیدا ہوئے. کسی نے تقدیر کا انکار کر دیا اور کسی نے کہا کہ اب یہ جو عمان میں مسقط میں ایک فرقہ ہے جس کا نام یہ فرقہ بازیہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ ایک یہ بھی سفارش کی نفی کرتے ہیں کہ آخرت میں کوئی سفارش کسی کی بھی نہیں کرے گا. دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے اگر کبیرہ گناہ کرتا ہے تو وہ بھی ہمیشہ جہنم میں جلے گا، یعنی نبی کی شفاعت کی وجہ سے وہ جہنم سے نکلے گا نہیں. اور وہ اس طرح کی آیتیں پیش کرتے ہیں. تو قرآن ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، آیتیں ہر ایک کے پاس ہوتی ہیں، لیکن ہم ان سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے خلاف ہے، لہذا ہم اس کو معتبر نہیں مانتے. تو اس طرح کے بہت سارے فرقے پیدا ہو گئے تھے، یعنی مختلف انتہائیں وجود میں آنا شروع ہو گئی تھیں. ایک انتہا تو یہ تھی کہ جو کبیرہ گناہ کرے گا چاہے وہ سچا اور پکا مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن کبیرہ گناہ کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا تو وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا. ایک انتہا تو یہ تھی. دوسری انتہا تھی جن کو مرجیہ کہا جاتا تھا. مرجیہ رجا سے نکلا ہے، رجا امید کو کہتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر آپ ایمان لے آئے تو کتنی برائیاں آپ کر لو آپ جہنم میں نہیں جاؤ گے، آپ کی بخشش پکی اور ڈھکی ہے. اور ان کے پاس بھی حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. تو حدیثیں ہر ایک کے پاس ہیں. لیکن صحابہ کا جو اجماعی عقیدہ تھا، کیونکہ صحابہ حدیث کا مفہوم زیادہ سمجھتے تھے،
تو جو وہ لوگ قرآن و سنت کو صحابہ کے منہج پہ سمجھتے تھے نا، انہوں نے ان باطل فرقوں سے اپنے آپ کو جدا رکھنے کے لیے جو مسلک تھا اس کو نام دیا اہل سنت والجماعت. یعنی ہم سنت کو بھی مانتے ہیں، صرف قرآن کو نہیں بلکہ نبی کی سنت کو بھی، اور والجماعت سے مراد تھا صحابہ کو بھی ہم مانتے ہیں. تو باقیوں نے اپنے لیے یہ لفظ تجویز نہیں کیا. تو ہمارا یہ اچھا یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم مسلم ہیں یہ غیر مسلم؟ ان کو غیر مسلم نہیں قرار دیا گیا. یہ معتزلہ جو تھے، جو تقدیر کے منکر، اور ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ مسلمان بھی جہنم میں جلے گا اگر گناہ کر لیا اس نے، اور کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ مسلمان اگر گناہ بھی کر لے تو بس ایمان ہی کافی ہے آخرت میں بخشش کے لیے. تو ان کو کافر کیوں نہیں کہتے تھے؟ کافر اس لیے نہیں کہتے تھے کہ اسلام میں فقہا کا اس پر اجماع ہے کہ کسی کو کافر ہونے کا فتویٰ دینا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ زبان سے بہرحال اللہ کو اللہ مان رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہا ہے. ہاں اس میں تعویلات کر رہا ہے نا غلط سلط، تو کافر قرار دینے میں شریعت نے بہت احتیاط کی ہے. تو وہ ہمارے جو اکابر تھے، اسلاف تھے، تابعین، تبع تابعین، جو اہل سنت والجماعت کے راستے پر تھے، جو برحق تھے، انہوں نے ان کو بدعتی تو قرار دیا، گمراہ تو قرار دیا، مگر کافر قرار نہیں دیا. اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کافر قرار دینا بہت خطرناک معاملہ ہے. تو اگر ان کو کافر قرار دیتے تو ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کیا کہتے؟ مسلم. کیونکہ اپنے آپ کو جب مسلم کہہ رہے اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ غیر مسلم. تو غیر مسلم تو کہتے نہیں تھے ان کو. تو اس لیے اب اپنے لیے ایسا نام تجویز کیا جائے تاکہ آپ ان سے کیا ہو جائیں؟ جدا ہو جائیں. تو وہ نام تجویز کیا گیا اہل سنت والجماعت، کہ ہم صرف قرآن کو نہیں مانتے، سنت کو بھی. دیکھو اہل حدیث والجماعت بھی نہیں کہا. حدیث میں اور سنت میں فرق ہے، کیونکہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں منسوخ ہیں، پھر وہ سنت نہیں کہلاتی. تو فقہا کی عادت ہوتی ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے جس پر آپ نے اور صحابہ نے عمل کیا ہے، تو وہ حدیث قابل عمل ہوگی، تو اس کو سنت سے تعبیر کرتے ہیں. خیر، اہل سنت کیا؟ جماعت. جماعت سے مراد سب سے پہلے صحابہ، پھر تابعین، جن تابعین نے صحابہ کو فالو کیا. تو تیسری یا چوتھی صدی ہجری میں امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ، میرا خیال ہے تیسری صدی ہجری کے عالم ہے، تیسری یا چوتھی کے ہوں گے، اسی کے اوائل میں، کیونکہ ہمیں عقیدہ طحاویہ پڑھے ہوئے بھی بہت، میرا خیال ہے 25 سال تو ہو گئے ہوں گے. تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ اسماعیل مزنی ان کے شاگرد تھے، اور اسماعیل مزنی جو تھے یہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک پر تھے. تو انہوں نے ان سے علم حاصل کیا. اس کے بعد یہ ان کو فقہ حنفی میں، یعنی فقہ حنفی انہوں نے قبول کر لیا، فقہ شافعی کو چھوڑ دیا. تو جب فقہ حنفی قبول کیا انہوں نے تو فقہ حنفی کے حق میں دلائل بہت لکھے. لیکن اس وقت انہوں نے ایک شاندار کام یہ کیا، تھے یہ بہت بڑے محدث، کام یہ کیا کہ اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں نا ان کو ایک کتاب میں جمع کر دیا. اچھا، اس کو نام انہوں نے اہل سنت والجماعت کے عقائد کا نہیں دیا، بلکہ انہوں نے نام اس کو یہ دیا کہ یہ وہ عقیدے ہیں جو امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد کے ہیں، یعنی امام حنیفہ اور ان کے دونوں شاگردوں کے، کیونکہ یہ حنفی ہو گئے تھے، امام ابو حنیفہ کو فالو کرنے لگے تھے. لیکن امت نے دیکھا کہ بعینہ ہی یہی عقائد تو سب کے ہیں نا اہل سنت والجماعت کے. تو اگرچہ انہوں نے لکھا یہ کہ یہ وہ عقائد ہیں جو ابو حنیفہ، ابو یوسف اور امام محمد کے ہیں، ھذا ما ذهب الیہ ابو حنیفہ و ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالیٰ، اس طرح سے یہ کتاب شروع کرتے ہیں. لیکن وہ کتاب چونکہ وہ عقیدے چونکہ ساری امت کے وہی تھے، یعنی اہل سنت والجماعت کے، تو پھر پوری امت نے اسی کو فالو کیا، اور پوری دنیا میں سعودیہ کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. پھر اس کی شروحات لکھی گئی، پھر شرح میں بعض لوگوں نے کسی نے اپنے مطلب کی، کسی نے اپنے مطلب، لیکن بیسک بہرحال وہی ہے، العقیدۃ الطحاویہ جسے کہا جاتا ہے. تو وہ ایک کام یہ ہو گیا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کی عقیدے کی بھی ایک کتاب لکھی گئی. اب کوئی بھی اس کتاب سے اگر انحراف کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں داخل نہیں کر سکتا. آج یوٹیوب پہ بہت سے فتنہ پرست لوگ صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں، حالانکہ وہ داخل نہیں ہے، کیونکہ العقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے کہ کسی صحابی کی تنقیص کرنا یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، اور اس کو پوری امت نے مانا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ
وہ جو ہے نا اہل سنت یعنی عقیدہ طحاویہ جو اجماع ہو گیا نا اس پہ اہل سنت والجماعت کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو گمراہی سے مراد اہل سنت والجماعت جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ باقی تو پہلے ہی گمراہ تھے نا، جو روافظ تھے اور جو معتزلی اور جہمی وغیرہ اس طرح کے جو لوگ پیدا ہوئے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ العقیدہ الطحاویہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور ساری دنیا کے علماء اس کو مانتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی، کیونکہ اہل سنت والجماعت نے تمام حدیثوں کو فالو کیا، کسی ایک حدیث کو نہیں لیا، اور اس میں صحابہ نے ان حدیثوں کا مطلب کیا سمجھا ہے۔ تو ہمیں مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان میں صحابہ سے صراحتاً یہ باتیں ملتی ہیں کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کے مرتکب کی شفاعت کریں گے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کی آپ کی شفاعت کس درجے میں قبول ہو، بعض ایسے ہوں گے جو سزا بہت لمبی ہوگی مگر مختصر ہو جائے گی ان کی سزا، بعض ایسے ہوں گے جن کی سزا بالکل معاف ہو جائے گی، تو یہ ہوگی سفارش علماء کی بھی، حفاظ کرام کی بھی، شہداء کی بھی، یہ ہوگا۔ تو یہ جو آیتیں ہیں نا، دوسری آیتوں کو اور حدیث کو، قرآن کی خود آیتوں میں شفاعت کا ذکر ہے، جیسے ہم نے عما یتساءلون میں پڑھا تھا نا، وہ کیا ہے کہ عما یتساءلون والی صورت میں ہم نے آیت پڑھی تھی کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا لمن اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا مگر جس کو اللہ اجازت دیں اور وہ کلام کیا کرے، درست کرے۔ اور اسی طرح اس سے بھی زیادہ واضح آیت ہے ولا یشفعون الا لمن ارتضی، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا مگر اس کے لیے شفاعت ہو سکتی ہے جس کے لیے اللہ اجازت دے دے۔ یہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور احادیث تو اس بارے میں بہت واضح ہیں۔ تو ان آیتوں کا مطلب پھر علماء یہ بیان کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس سے مراد ہے کفر پہ اگر کسی کی موت واقع ہو گئی، جیسے کہ بنی اسرائیل تو کفر میں مر رہے تھے نا، تو کفر پہ اگر کسی کی موت واقع ہو گئی تو پھر اس کے لیے شفاعت نہیں ہے، اور کفر کے جرم میں کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، یعنی ایک عقیدے کی خرابی ہے اور ایک عمل کی خرابی ہے۔ تو عقیدے کی خرابی کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے تو عقیدے کی خرابی پہ جو سزا آپ کو ملے گی اس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ہے کہ عقیدہ آپ کا درست ہے، عمل کی کوتاہی پہ جو سزا ملے گی اس میں قرآن میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے، ہم قرآن میں پڑھیں گے انشاءاللہ جب اپنے مقام پہ یہ آیتیں آئیں گی، تو اس میں لوگ دوسروں کے کام آئیں گے۔ اور یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ ام للانسان وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم میں، کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ تو یہاں بھی علماء کہتے ہیں کہ انسان کو تو وہی کچھ ملے گا جس کی آپ نے کوشش کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، لیکن دوسرا انسان جب آپ کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے یا آپ کے لیے دعا کر رہا ہے تو اس کو بھی تو وہ کچھ ملے گا نا جو وہ کر رہا ہے۔ تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کی بخشش ہو جائے، وہ چاہ رہا ہے کہ آپ کے درجات بلند ہو جائیں، تو اس کو بھی تو وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو وہ اس کی وجہ سے آپ کو عمل میں ترقی مل رہی ہے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے، اس کے ایصال ثواب کی وجہ سے، تو یہ اس آیت کے مخالف نہیں ہے۔ پھر ہم اس پہ مزید بحث کریں گے اس مقام پہ جہاں یہ سورہ نجم میں آیت آئے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کیا مطلب؟ اگر کفر پہ موت واقع ہو گئی تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ دوسرا، شفاعت قہری، زبردستی والی شفاعت کی بھی نفی ہے، کیونکہ اگر کوئی کسی کے کام قیامت کے دن آئے گا تو وہ آئے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے، زبردستی نہیں آ سکتا۔ تو اس آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے دوسری آیتوں کی روشنی میں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ اجازت دے دے تو یقیناً کام آ سکتا ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی نفس کی طرف سے شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ اب جہاں بھی آیتیں آئیں گی ان کے دو مفہوم خود بخود ان آیتوں میں داخل ہیں کہ کسی کے بھی شفاعت کام نہیں آئے گی، تو یہاں کسی سے مراد وہ نفس جس کی کفر پہ موت واقع ہوئی ہو، اور دوسرا یا پھر شفاعت سے مراد ہے وہ شفاعت جو زبردستی کی ہو، تو یہ والی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو ولا يقبل منها شفاعت، اور کسی نفس کی طرف سے شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ زبردستی کی شفاعت، اللہ اجازت دے دیں تو اللہ کی مرضی، اور حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ اجازت
دیں گے۔ ولا یؤخذ منها عدل، اور کسی نفس کی طرف سے کوئی برابری میں کوئی چیز نہیں لی جائے گی کہ تم نے گناہ کیے ہیں تو اب اس کے بدلے میں اتنے پیسے دے کے جان چھڑا لو، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، تم ان نعمتوں کو یاد کرو۔ اصل میں ان پہ باپ دادا پہ ہوئی تو انہی پہ بھی ہو گئی نا، باپ دادا مر جاتے تو یہ تھوڑی پیدا ہوتے۔ تو نبی کے دور میں جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی۔ کس سے؟ آل فرعون، آل فرعون یعنی فرعون والوں سے، جس میں فرعون خود داخل ہے۔ آل کا لفظ جب عربی میں استعمال ہوتا ہے، آل رسول یا آل فلان، تو اہل لغت کہتے ہیں اس میں وہ خود بندہ بھی داخل ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں آل علی، تو اس میں حضرت علی بھی داخل ہیں۔ آل رسول میں حضرت رسول بھی داخل ہیں۔ آل عمر میں حضرت عمر بھی داخل۔ تو آل فرعون میں فرعون خود داخل ہے، فرعون بھی اور اس کے جو ارد گرد بیٹھا کرتے تھے لوگ۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم کو نجات دی فرعون سے۔ تو وہی بات کہ باپ دادا کو نجات دینا، قوم کو نجات دی نا، تو جو قوم کے پر احسان ہوتا ہے تو پوری قوم اس میں شامل ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں، یعنی یہ بنی اسرائیل نہیں کہہ سکتے کہ ہم تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں، ہمیں تھوڑی نجات دی ہے، تو قوم تو وہی تھی نا، تو اس لیے اللہ احسان گنوا رہے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت برا عذاب چکھاتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا۔ ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اب دیکھیں یہ اللہ عذاب بیان کر رہے ہیں کہ بیٹوں کو مار دینا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا تو احسان تھا نا، تو یاد رکھو ایسے موقع پہ احسان نہیں ہے۔ جو بھی غیرت مند قوم ہوتی ہے نا، جن میں جوان مرد جب مرتے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ فکر اپنے پیچھے عورتوں کی ہوتی ہے کہ ان کا بنے گا کیا، ان کی عزت محفوظ رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم مریں تو یہ بھی مریں۔ تو مردوں کو مار کے عورتوں کو زندہ چھوڑ دینا یہ کسی غیرت مند قوم کے لیے بہت بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں یہ یا تو دونوں کو زندہ چھوڑتے، لیکن بیٹوں کو سب کو مار دینا اور عورتوں کو، کیونکہ عورتیں جب زیادہ ہو جاتی ہیں اور مرد سارے ختم ہو جاتے ہیں تو ان کو عزتیں محفوظ نہیں ہوتی، کمانے کے لیے ان کے پاس کوئی ذرائع اور وسائل نہیں، لڑ نہیں سکتی وہ، تو قوم کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور۔ تو یہ بہت بڑی ذلت کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور بیٹوں کو مار دیا کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ نے احسان کیا تمہیں اس آزمائش سے نکال دیا۔ تو کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا تمہارے اوپر، اب تم بھی پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے سمندر کو چیر ڈالا تھا۔ فرعون بھاگ رہا تھا نا تمہارے پیچھے پیچھے، اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو راتوں رات نکل جاؤ، تو نکل گئے، فرعون بھی پیچھے آ گیا۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے اے موسیٰ مروا دیا آپ نے تو ہمیں، قرآن میں اسی طرح انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا، کتنا بڑا معجزہ دکھایا، سمندر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فَانْجَيْنَاكُمْ، تمہیں بچا لیا ہم نے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون کو ہم نے، فرعون والوں کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو اب آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ لوگ تھوڑی دیکھ رہے تھے، ان کے باپ دادا دیکھ رہے تھے نا۔ تو یاد رکھیں جو خبریں متواتر ہوتی ہے نا وہ ایسا ہی ہے جیسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو تنظرون کا یہ مطلب ہے، یعنی تمہیں اتنا یقین ہے اپنی آنکھوں سے تم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے، تمہارے باپ دادا دیکھ رہے تھے، وہ تمہیں نقل کرتے چلے جاتے ہیں، تم سب کچھ دیکھ رہے تھے، تمہارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور اللہ نے تم پر یہ بھی احسان کیا کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا۔ جب فرعون غرق ہو گیا نا پانی میں، بنی اسرائیل کو نجات ملی، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اب ہمیں کوئی کتاب چاہیے اللہ کی طرف سے۔ حضرت موسیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے تھے، کہہ رہے کوئی آسمانی کتاب ہو، اللہ کے احکام ہو، ہم اس کو فالو کریں گے، اب ہمیں نجات ملی ہے، اللہ کا دین نافذ کریں گے ہم۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا کہ 40 دن کے بعد آپ کو کوہ طور پہ بلاؤں گا اور تورات دے دوں گا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، تو جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے ہیں نا، تو پیچھے سامری ایک جادوگر تھا، اس نے کیا کیا، جہاں بھی جبریل علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی مدد کے لیے نازل ہوئے تھے نا، گھوڑے پر سوار تھے، وہ انسانی شکل میں آئے تھے،
گھوڑے پر سوار تھے بنی اسرائیل کی مدد کے لیے جب فرعون غرق ہو رہا تھا. تو جبریل کا گھوڑا جہاں جہاں جاتا تھا نا، قدم رکھتا تھا، اس مٹی میں خاص قسم کی برکت پیدا ہو گئی تھی. تو سامری جادوگر نے کمبخت نے اس مٹی کو لے کر سونے سے ملا کے ایک بچھڑا بنایا اور اپنے جادو کے زور سے ایسا کیا کہ وہ بچھڑا آواز نکالتا تھا، اور بنی اسرائیل کو کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آتے ہمارے پاس فی الحال کوئی خدا ہے نہیں اور ہم شریعت کے مکلف ہیں نہیں، کیونکہ کتاب ہمارے پاس ہے نہیں، تو فی الحال ہم اسی بچھڑے کی عبادت کریں گے. اور بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگ اس بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ غلام قوم تھی، بت پرستوں کے ساتھ رہ چکے تھے، تو شرک جو ہے نا سے مانوس تھے. تو یہ ماحول کا دیکھو کتنا برا اثر پڑتا ہے، پیغمبروں کی اولادیں اور کیا حرکتیں شروع کر دی. تو اللہ فرماتے ہیں ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اس کے بعد موسیٰ کے جانے کے بعد تم نے بچھڑے کو ٹھہرا لیا معبود، وانتم ظالمون، اور تم تھے کیا؟ ظلم کرنے والے، یعنی بہت بڑا ظلم کر رہے تھے تم یہ بچھڑے کی عبادت کر کے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اس جرم کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. کتنا بڑا جرم ہے کہ پیغمبر کے ذریعے تمہیں نجات ملی، سمندر تمہارے لیے مسخر ہو گیا، اور کتنے معجزے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے. تھوڑے دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام گئے اور پیچھے یہ بہانہ بنایا بنی اسرائیل نے کہ ابھی تو ہم شریعت کے مکلف ہی نہیں ہیں نا بھائی، ابھی تو کتاب آئے گی تو اس میں جو لکھا ہوگا عمل کریں گے، کتاب تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. حالانکہ بھائی عقیدہ تو وہ تو ویسے ہی صحیح رکھنا ضروری ہے، شرک سے تو ویسے بھی بچنا ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد بھی ہم نے تمہارا جرم معاف کر دیا. لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. یہ بھی حقیقت میں احسان تھا بنی اسرائیل پر کہ آسمانی کتاب ملی تمہیں موسیٰ کے ذریعے. والفرقان، فرقان سے تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی کتاب ہی کی صفت ہے، اور فرقان سے وہ واضح معجزے بھی. اور ہم نے فرقان یعنی اتنے واضح معجزے دیے جس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن رہی، یعنی بہت واضح کر دیا تھا اللہ نے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا. یہ بھی اللہ کا احسان تھا. لعلکم تہتدون، شاید کہ تم ہدایت پہ آ جاؤ، یعنی تاکہ تم ہدایت پہ آ جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، حضرت موسیٰ جب واپس پہنچے نا غضبناک ہو کے کہ بچھڑے کی عبادت ہو رہی ہے، تو حضرت موسیٰ نے جب غضبناک ہوئے تو پھر اللہ نے بتایا کہ ان کی توبہ اب ایسے قبول ہوگی کہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی وہ ان کو قتل کر دیں گے جنہوں نے عبادت کی ہے. اس کام کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں تو ان کی توبہ قبول ہے. تو یہ ایگری ہو گئے مجبوراً، کیونکہ ان کو پتہ تھا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا. تو جنہوں نے عبادت کی انہوں نے اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش کیا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم سب نے اپنی جان پہ ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، اس لیے کہ تم نے بچھڑے کو ٹھہرا لیا تھا معبود. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو. اپنے آپ کا مراد اپنی قوم کے لوگوں کو. قرآن میں بعض دفعہ اپنی قوم کے لوگوں کے لیے بھی اپنے آپ کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی جنہوں نے عبادت نہیں کی وہ ان کو قتل کر دیں، جنہوں نے عبادت کی ہے تو قتل کے لیے پیش کر دیں. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، اس سے تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے. فتاب علیکم، پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. تو توبہ جو قبول کی ہے اس کا تذکرہ نہیں ملتا کہ وہ قتل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے. بظاہر قرآن سے ایسا لگتا ہے فتاب علیکم، اللہ نے ویسے ہی توبہ قبول کر لی کہ انہوں نے اپنے آپ کو جب پیش کر دیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر جب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے نا تورات لینے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اے اللہ میری قوم جو ہے یہ بڑی نالائق قوم ہے، میں تورات لے کر آؤں گا تو یہ کہیں شک و شبہ نہ شروع کر دے. تو جو ہے گواہ لے کے جاتا ہوں میں. پھر یہ وقت پورا ہو گیا، واقعہ لمبا ہے تو میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کو بتاؤں گا کہ یہاں بھی انہوں نے بڑی نالائقی کی. وہ گواہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تورات نازل ہو رہی ہے تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، جب صرف تورات کو نہیں دیکھیں گے کوہ طور پہ کہ آپ کو مل رہی ہے، بلکہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھی. تو پھر اللہ کا عذاب آیا، پھر اللہ نے جو مر گئے تھے ان کو دوبارہ زندہ کر لیا. تو اتنا کسی قوم کے
کی کوتاہیوں کو معاف نہیں کیا گیا جتنا بنی اسرائیل کو، جن کو آج یہودی کہتے ہیں. تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کی تفسیر بیان ہوگی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.